اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی ہم ایک میں نے کہا تھا نا کہ پہلے پیج سے، قرآن حکیم کے پہلے پیج سے شروع کر دیں گے۔ تو پہلے پیج پہ ہم نے الحمدللہ کا کر لیا کل، الحمد، اور ساتھ ہی شکر کا بھی کر لیا، ٹھیک ہے، الحمدللہ، اور اللہ کا بھی کر لیا۔ اب نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ بھی بڑا ہی، یہ ایک ایسی ٹرم ہے جو قرآن حکیم میں بے شمار دفعہ استعمال ہوئی ہے۔ اگر آپ گننے کاؤنٹ کرنے بیٹھیں تو کاؤنٹ نہیں کر، میں کرنے شروع میں چاہتی تھی کہ میں کر لوں، بٹ وہ اتنی زیادہ دفعہ ہے کہ میں نے کہا یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ اتنی دفعہ رب کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ جگہ ہے جہاں رب کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ اور ہمیں رب کا اصل مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں رب کا مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ ہاں جی بالکل پتہ، آئی نو کہ آپ کو پتہ ہے وہ آپ کا اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، مجھے ہی پتہ ہے، اتنی سی بات تو سبھی کو پتہ ہے۔ لیکن اصل میں رب کا مطلب کیا ہے وہ ہمیں سمجھ میں اگر آ جائے گا نا تو ہم پھر اس کو بھی سمجھ لیں گے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے، وہ بھی ہمیں پھر کلیئرلی بات سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے رب کا جو لفظ ہے اس کے میں نے مطلب، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں عربک کی انسائکلوپیڈیا میں سے بھی دیکھتی ہوں، انگلش کی ڈکشنری بھی اور اردو کی ڈکشنری بھی، تاکہ ہمیں جتنا زیادہ سے زیادہ ہمارے دماغ کھل سکیں وہ ہو جائے، ہمیں مل جائے۔ تو جی سب سے پہلے میں آپ کو اگر انگلش کے بتا دوں تو حرج تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ عربک کے ساتھ پھر آگے ہماری ڈسکشن چلے گی۔ تو اس میں انگلش میں جو اس کا رب کا میننگ لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے ٹو بی ماسٹر، ٹو بی لارڈ، ہیو پوزیشن، ٹو ہیو اتھارٹی۔ یہ سارے لفظ جو ہیں یہ آپ لوگ چاہیں تو جب نوٹ ڈاؤن کر لیں اور ان کو 3 4 5 دفعہ جب پڑھیں گے تو، یا اس لیکچر کو اتنی بات سنیں گے 3 4 بار، تو پھر آپ کو بہت اچھی طرح انشاءاللہ سے سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلی دفعہ شاید آپ اتنا وہ گریسپ نہ کر سکیں، بہرحال کرتے بھی ہیں، اچھا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، آپ گریسپ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ کیا ہاں، اچھا، مہربانی بیٹے آپ کی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا سمجھانے کا طریقہ اچھا ہے، تو بہت اللہ کی رحمت ہے میرے پہ، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ جو اب ہم رب کی طرف آتے ہیں، اپنے رب کی طرف آتے ہیں، تو رب یہ ہے ٹو بی ماسٹر، ٹو بی لارڈ، ہیو پوزیشن، ٹو ہیو اتھارٹی، ٹو ریز، ٹو اون۔ سارے لفظ اتنے کمال کے بفٹنگ ہیں کہ آپ کو آگے بھی پھر سمجھ میں آتی جائے گی۔ اچھا، جب ٹو بی اون ہے تو ٹو بی اونر، تو اس کے آگے اس نے لکھا ہوا ہے فادر آف دا فیملی، یعنی فادر آف دا فیملی کو بھی عربک میں رب کہہ دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس سے مجھے بڑی ایک پرانی بات یاد آئی۔ میرے پاس بچے تھے چھوٹے، ایسے ہی گھر میں جس کو کہتے ہیں بھاگ دوڑ کرنے والے، رننگ ایرنڈ والے، تو وہ ان میں سے ایک بچہ تھا۔ میں ہر وقت باتیں آہستہ بتاتی تھی، اللہ تعالیٰ ایسے ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ ایسے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، بتاتی رہتی ہوں، انسان کے بچے ہیں وہ بھی۔ تو ایک دن مجھے کہتے ہیں وہ اللہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہمارا ابا ہوتا ہے؟ تو یہ دیکھیں کہ اس نے فادر آف دا فیملی بھی لکھا ہے، جیسے وہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے ہر چیز۔ تو جب میں اس کو یہ بتاتی رہتی تھی، یہ دیکھو یہ تمہیں پھل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ تمہیں کھانا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو ایک دن کہتا ہے کہ تو پھر وہ ہمارا ابا ہوتا ہے؟ ابا پتہ ہے نا فادر کو کہتے ہیں وہ لوگ گاؤں وغیرہ کے۔ تو یہ انگلش میں آپ کو میں نے اس کا مطلب بتایا۔ اب اردو کی ڈکشنری کے مطابق پرورش کرنا، پالنا پوسنا، جو ریز کرنا، ٹھیک ہے، نگہداشت کرنا، یعنی ایک بڑی گہری نظر اس کے اوپر رکھنا، اس کی واچ کرتے رہنا، اسے واچنگ آئی اس کے اوپر رکھنی، نگہداشت کرنا، واچنگ آئی رکھنی، اس کے اوپر نظر رکھنا، یعنی یہ نظر رکھنا اس کے اوپر،
اچھا، اور ایک اس کا بڑا اچھا مجھے لگا ایکسپلین کرتے ہوئے انہوں نے اردو کی، ضروری اور فائدہ مند چیزیں مہیا کرنا۔ رب جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جو ضروری اور فائدہ مند چیزیں آپ کو پرووائڈ کرتا رہتا ہے، مہیا کرتا رہتا ہے، اور بری اور نقصان دہ چیزوں سے بچاتا رہتا ہے، بری اور نقصان دہ چیزوں سے بچاتا رہتا ہے آپ کو، آپ کی ضرورت کے مطابق جو آپ کی نرشمنٹ کے لیے چیزیں ضرورت ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کرتا رہتا ہے، اور جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں چیزیں، جس مخلوق، ہر مخلوق کو، جو اگر مچھلی ہے تو اس نے پانی کے اندر رہنا ہے تو ظاہر ہے اس کو پانی پرووائڈ اس نے کیا ہوا ہے، بے شمار پانی، میرا خیال 2/3 آف دا ورلڈ کہتے ہیں کہ پانی ہے، تو اس کو پانی پرووائڈ کیا ہوا ہے، اور اسے بچاتا ہے کہ وہ خشکی پہ پکڑ کے ہم ہی لے آتے ہیں نا، وہ تو خشکی پہ کب نہیں آتی ہیں، وہ نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہر مخلوق کے لیے اس کی پروویژن اس نے، اب یہ پودے ہیں، انگور کا پودا ہے، کھجور کا پودا ہے، فلانا پودا ہے، ہر ڈفرینٹ پودے ہیں، زمین کے اندر اس نے مٹی کے اندر ایسے سارے ایلیمنٹس رکھ دیے ہوئے ہیں، ایلیمنٹ ہی بچوں کیمسٹری میں تم لوگ کہتے ہو، چلیں جو بھی کہتے، بہرحال جو یعنی مٹی کے اندر اس نے وہ ساری چیزیں پرووائڈ کی ہوئی ہیں اپنی مخلوق کے لیے جو جو ان کو ضرورت ہوں گی۔ کھجور کی مٹھاس بھی اس نے اس میں رکھی ہوئی ہے، کہ اس کی لیمن کی کھٹاس بھی اس نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، کوئی اگر کڑوا ہے تو اس کی کڑواہٹ بھی اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، زمین میں سے جو اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو پرووائڈ کیا ہوا ہے، وہ وہاں سے لے کے آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ اس نے اردو کی ڈکشنری میں ہے۔ اب ہم آتے ہیں عربک کی ڈکشنری کی طرف، تو عربک والے تو ایسے مجھے جو مزہ آتا ہے نا اس کے اندر، عربک کی وہ اصل میں ہے عربک سے عربک میں، تو وہ سمجھ نہیں آتی عام طور پہ لوگوں کو تو نہیں آئے گی، جو عربک کو سمجھ رہا ہوگا اس کو تو بہت اچھی طرح آئے گی، اور بہت ہی پھر واسٹ ہو جاتا ہے ہورائزن آپ کا اس کو پڑھ کے۔ تو انہوں نے جو شروع کیا ہے، رب کا لفظ لکھا ہوا ہے، اس کے آگے لکھا ہے هو اللہ عز وجل، رب کون ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہوا رب و کل شعین، وہ ہر شے کا رب ہے، ہر چیز کا وہ رب ہے، رب کو رب ہی کہی جائیں گی، میں ابھی رب ہی کہی جاؤں گی، پھر آگے جا کے آپ کو اس کو کروں۔ انہوں نے آگے کیا ایکسپلین کیا؟ ہوا رب و کل شعین، وہ ہر چیز کا رب ہے، ای مالکہ، یعنی کہ ای کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ وہ اس کا مالک ہے، وَلَهُ الرُّبُوبِیَّةُ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ، اور ہر چیز کی کو ربوبیت مہیا کرنا، اپنا رب ہونا ہر چیز کے لیے مہیا کرنا، اپنی ربوبیت ہر چیز کو مہیا کرنا کل مخلوق کے لیے اس کے اوپر فرض ہے۔ یہاں تک آگے سمجھ؟ اچھا جی، آگے کیا ہے؟ لا شریک لہ، اس ربوبیت میں اس کا شریک کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تھوڑی بہت کھاد ڈال دیتے ہیں، تھوڑے بہت وہ کر دیتے ہیں، لیکن ان کے دیکھیں اب کھادوں کے بھی کتنے نقصانات ہیں، یعنی جو کیمیکل کھادیں ہوتی ہیں ان کا کیا کیا مسئلہ ہے۔ اب پھر واپس دنیا جو ہے وہ اس کے اوپر آ رہی ہے، وہ جو کیا کہتے ہو آرگینک کے اوپر آ رہی ہے جی، جو چیزیں نیچرلی گرو کر رہی ہیں اس کے اوپر مخلوق اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں پھر وہ کھادیں ڈالنی پڑ رہی ہیں فلانا، مطلب وہ پھر دیٹ از ڈفرینٹ، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ رب جو ہے لا شریک لہ، اس کا شریک کوئی نہیں ہے، جو اس نے پروویژنس دے دی ہیں اس میں اس کا شریک کوئی نہیں ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْأَرْبَابِ، وہ سارے جتنے ربوبیت کرنے والی چیزیں بھی ہیں، جتنی چیزیں ربوبیت کرنے والی ہیں ادر دین اللہ، جیسے ہم ایڈز کوئی چیز کی جیسی کھاد کی میں نے آپ کو مثال دی کہ وہ ہم ان ایڈیشن کر لیتے ہیں، وہ ان کا بھی رب ہے، وہ ان کا بھی رب ہے۔ وہ آپ لوگوں کی آن اے لائٹر نوٹ یہ کہ سنا ہوا ہے نا کہ سارے سائنسدان دنیا اکٹھے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ جی آپ نے کون سا اتنا بڑا کام کیا، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تو کر کے دکھاؤ، کیا کر سکتے ہو؟ کہ ہم بھی کوئی چیز مچھلی بنا سکتے ہیں، کوئی چیز بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے اچھا، اللہ نے کہا چلو بناؤ پھر، تو لپکے مٹی اٹھانے کی طرح،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ مٹی تو میں نے بنائی ہوئی ہے بھائی، یہ تو میں نے بنائی ہوئی ہے، یہ تو نہیں تم یوز کر سکتے نا، آن یور اون بناؤ، جیسے میں نے آن مائی اون بنایا سارا کچھ، ٹھیک ہے، پہلے میں نے یہ مٹی پیدا کی ہے اور پھر اس کے ساتھ میں نے انسان بنایا، اس کو وہ کر کے ایولیوشن اس کے اندر کرتا 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 پھر میں اس کو انسان کے اس کے اوپر لے آیا ہوں، تو تم اپنی کوئی شاید نکالو نا۔ تو یہ ایک ایسی مذاق کی بات بنی ہوئی ہے کہ بھئی وہ رب الارباب بھی وہی ہے، جتنی نرشمنٹ دینے والی کوئی چیزیں ہیں، جتنی آپ کی کوئی، ان کا بھی رب وہی ہے، وہ مالک الملوک، وہ سارے بادشاہوں کا بھی مالک ہے، ٹھیک ہے، والاملاک، اور ڈومینز جتنی ہیں ان کا بھی وہ مالک ہے، اونر۔ وَيُقَالُ رب، اللہ یقال، رب کا لفظ جو ہے وہ اللہ کے لیے یوز ہوتا ہے، رب کا لفظ، اور اگر اس کو کہیں ہم نے کامن ناؤن کی طرف لے کے جانا ہو تو الرب کہتے ہیں، خالی رب اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کے اندر یہ بات دوسری ہے نا کہ الف لام لگا کے اس کو وہ کر لیں، لیکن رب جو ہے اس میں یہ ہے، بہرحال یہ ان کے لنگوسٹ ہیں، وہ بات کہہ رہے ہیں، اس لیے مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ بہرحال ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اور جو جاہلیت میں، اور انہوں نے کہا کہ جاہلیت کے اندر بادشاہوں کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اب مجھے تو یہ کافی ایکسپلین، یعنی کہ میرے دماغ میں تو کافی اس کی ایکسپلینیشن آ گئی، لیکن اب ہم آگے بھی چلتے ہیں۔ یہ ابن الانباری بھی انہی میں سے ایک ہیں، وہ جو لنگوسٹ ہیں جنہوں نے یہ انسائکلوپیڈیا ترتیب دیا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو رب ہے نا، اس کے میننگ جو ہیں انہیں ہم 3 قسموں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، رب کا جو لفظ ہے اس کو ہم اس کے میننگز جو ہیں وہ 3 قسموں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہلا جو مطلب ہے وہ تو ہے رب مالک ہے، اونر ہے، ٹھیک ہے، اس نے آپ کو پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہوا، اس نے اونرشپ لی ہوئی آپ کی، اس لیے وہ ہر چیز پرووائڈ، وہ کیا آپ کو آیت پتہ ہے نا کہ کوئی دابہ زمین کے اوپر نہیں ہے جس کا کہ رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذمے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے اپنا ذمہ لیا ہوا ہے، آپ کو اس نے کریٹ کیا تو آپ کو اون بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کئی ہوتے ہیں نا ماسٹرز جو، تو وہ جو ان کے پاس ان کے سبجیکٹس ہوتے ہیں انہیں وہ اون نہیں کرتے اس طرح سے، ان کی ہر چیز کا دھیان نہیں رکھتے، ان کو صرف اپنے کاموں کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک تو ہو گیا مطلب اس کا کہ رب جو ہے وہ مالک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کا مطلب ہے سید المطاع، ایسا سردار کہ جس کی اطاعت کی جانی ضروری ہے، آپ یہ کر ہی نہیں سکتے کہ اس سے منہ پھیر لیں یا کوئی ہینکی پینکی کرنے کی کوشش کریں یا اس کو نگیٹ کریں یا اس کو ڈیفائی کریں، یہ نہیں آپ کر سکتے، وہ ایسا سردار ہے، آپ کا وہ ایسا سردار ہے المطاع، جس کی اطاعت کی جانی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تیسری جو چیز ہے، تیسرا مطلب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جس کو ہم کر سکتے ہیں، وہ ہے کہ رب جو ہے وہ مصلح ہے، اصلاح کرنے والا ہے، کوئی کام ہم سے غلط ہو جاتا ہے، اس کے غلط نتیجے نکلنے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن ہمیں وہ کوئی ایسا جھٹکا کوئی لگ جاتا ہے یا کوئی ایسی ہمارے سامنے سچویشن آ جاتی ہے کہ ہم پھر سیدھے ہو جاتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرواتا ہے۔ پھر وہ انہوں نے کہا، جیسے مثال میں انہوں نے کہا تھا پہلے اس لسان العرب نے کہ وہ بادشاہوں کو بھی رب کہتے ہوتے تھے، جاہلیت میں انسان جو تھے وہ بادشاہوں کو بھی رب کہہ لیتے ہوتے تھے، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ بچہ تھا تو اس نے کہا کہ کیا رب جو ہے وہ ابا ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ جو ہوتا ہے وہ ابا ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہر چیز ہمیں دیتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح سے وہ جو جاہلیت میں لوگ جو تھے وہ بادشاہوں کو بھی رب کہہ دیتے تھے، اور فرعون صاحب کا تو آپ کو پتہ ہی ہے
کہ 79 کی 24 آیت ہے، تو اس نے تو یہ دعویٰ ہی کر دیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ. کدھر کوئی مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ تمہارے اور کون سا تمہارا کوئی الہ ہے، مجھے تو نہیں پتا، میں تو نہیں دیکھتا، میری یہ دیکھو زمین نہیں ہے، یہ مصر کی حکومت میری نہیں ہے، میرے نیچے نہریں نہیں بہہ رہی ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو، تم کون سے رب کی بات کر رہے ہو، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ، رب اعلیٰ. ٹھیک ہے، اس کے یہ تو ایک مثال آپ کو پتہ چل گئی کہ بادشاہوں کو بھی رب کہہ دیتے ہوتے تھے جاہلیت کے زمانے میں، لیکن فرعون صاحب اپنے آپ کو خود ہی رب کہتے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ایک اور جو بات ہے کہ وہ مالک الملک ہے یا مالک ہے ہر چیز کا، تو اس کے لیے نہیں، سوری آئی ایم سوری، سید المطاع جو انہوں نے کہا نا سید المطاع، ایسا سردار جس کی کہ اطاعت کی جانی چاہیے. تو اس کے لیے آپ کو مثال جو قرآن حکیم میں ہے وہ سورہ یوسف 12 نمبر کی صورت ہے، اس کی 41 آیت ہے، اور وہ ہے یسکی ربہ خمرہ. وہ ایک جو دو قید کے اندر تھے نا بندے، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ یسکی ربہ خمرہ، تم اپنے رب، اب رب یہاں پہ کیا ہے، سید المطاع، وہ سردار جس کی اطاعت کی جانی چاہیے، وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم اس کے لیے شراب جو بھی بنانی ہے، کشید کرنی ہے تب بھی، اگر بنا کے پیش کرنی ہے تب بھی، جو کچھ بھی وہ تمہیں کہے گا یو ہیو ٹو اوبے ہم. سید المطاع، ایسا سردار جس کی کہ اطاعت کی جانی چاہیے، اطاعت کرو گے تم اس کی. یہ اس کی مثال آپ کو مل گئی رب کی، کہ وہ ایسا سردار جو کہ جس کی کہ اطاعت کی جانی چاہیے. اور جو مدبر ہے، یعنی کہ مصلح ہے اور مدبر ہے، تو اس کے لیے آپ کو سورہ توبہ 10 نمبر کی صورت ہے، اس کی 3 آیت ہے، وہ انہوں نے اس میں کہا ہے یدبر الامر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح کے کاموں کی تدبیر کرتا رہتا ہے. کل یومن ہوا فی شان، ایسے ہے نا وہ سورہ رحمان میں بھی، کہ ہر دن وہ ایک نیا کام کرتا رہتا ہے، نئے کام میں مصروف ہوتا ہے. تو اب یہ ساری باتیں تو ہو گئیں ہمیں مطلب سمجھنے کے لیے کہ کیا کیا مطلب ہے اس کا. رب جو ہے وہ مالک ہوتا ہے، رب جو ہے وہ سید المطاع ہوتا ہے، رب جو ہے وہ مصلح ہوتا ہے، مدبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پیچھے ہم نے سارا پڑھ لیا کہ رب اصل میں ہے کون. ٹھیک. اچھا جی، اب ہم یہ دیکھیں کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے لیے یہ لفظ کہیں استعمال کیا قرآن حکیم میں؟ کسی کو یاد آیا؟ نہیں یاد آیا؟ تھوڑا سا اور دماغ سے زور نہیں، چل کوئی بات نہیں، میں بتاتی ہوں. دیکھیں، ہم نے جب سورہ اعراف پڑھی تھی تو اس میں 7 نمبر ہے سورت کا، اور 172، جی شاباش، ویری گڈ، 172 اس کی آیت نمبر تھی. ٹھیک ہے. اس 172 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ساری مخلوق کو جو آدم کی پشت سے اس نے اس کی ساری ذریت نکالی، ٹھیک ہے، اسے اپنے سامنے پھیلایا، انہیں عقل ہوش سب کچھ دینے کے بعد ان سے کہا الستو بے ربکم، الستو بے اللہ نہیں کہا، الستو بے الہ نہیں کہا، الستو بے ربکم کہا. دیکھیں ڈفرینس اس میں کیا ہے. ڈفرینس اس میں یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ تم الہ اس کو مانتے ہو، سورج کو مانتے ہو، چاند کو مانتے ہو، کوئی ستاروں کو مانتے ہو، کوئی کسی چیز کو مانتے ہو، کوئی پتھر کو مانتے ہو، کوئی اپنے درختوں کو مانتے ہو. اس کو پتا تھا کہ انسانوں نے یہ سارا کچھ کرنا ہے. اس نے کہا کہ اگر تھوڑی بہت تمہیں میں نے یہ جو عقل شعور دیا ہے، اس کے مطابق ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارا نرشر، تمہارا مینٹینر، تمہارا مالک، تمہیں ہر اچھی چیز پرووائڈ کرنے والا، تمہارا یعنی کہ جو چیز تمہیں تمہارے لیے فائدے کی ہوگی وہ تمہیں نصیب کرنے والا،
اور جو جو چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی وہ اس سے تمہیں بچانے والا کون ہے؟ ہوں میں، الستو بربکم، کیا میں ہوں تمہارا رب؟ تو اس شعور اور اس عقل نے جو اب ہم کہتے ہیں کہ وہ انکلکیٹڈ ہے ہمارے اندر، یہ والا شعور کہ وہ ایک ہمارا رب ہے، تو اس وقت انسانوں نے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا الستو بربکم، اس نے الہ نہیں کہا، اس نے اللہ کا لفظ نہیں بولا، اس نے ربکم کا لفظ بولا کہ تم ہیں، ہوں میں تمہارا رب، مانتے ہو؟ تمہارا شعور، تمہاری عقل، تمہیں جو میں نے یہ آنکھیں، یہ سارا کچھ دیا ہوا ہے، اس کے مطابق مجھے بتاؤ کہ کیا مانتے ہو کہ میں ہوں تمہارا رب؟ تو ساری مخلوق نے، اسے عالم ذر کہتے ہیں، اس عالم ذر کے اندر سارے انسانوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب کیا دیا، سارے انسانوں نے، میں بار بار کہہ رہی ہوں، جو اینڈ آف دا ورلڈ تک پیدا ہونا ہے بچہ، اس تک کو، ہر ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل شعور دے کے اور اس کو کہا، پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں سب نے کہا بلا، ہرگز آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمیں پرووائڈ کر سکتے ہیں ہر چیز، آپ کے علاوہ ہمیں کوئی پرووائڈ نہیں کر سکتا، آپ ہمارے رب ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں، وی آر وٹنس آن دس۔ اسی 172 کے اندر آپ آگے دیکھیں گے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا الستو بربکم، 172 173 یہ دونوں ہیں، ان کے اندر یہ والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو انہوں ساری انسانوں نے کہا بلا، ہرگز آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور شہدنا، ہم اس کے اوپر وٹنس ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اب اگر آ کے ہم یہاں پہ اس بات کو، اس عہد کو، یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن حکیم میں کہتا ہے کہ یاد کرو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے تم سے ایک وعدہ لیا ہوا ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، لیکن یہاں آ کے تم اس چیز کو بھول جاتے ہو، کبھی کسی کو رب، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا مت کبھی تم اپنے مشائخ اور علماء کو اپنا رب بنا لیتے ہو، اسی طرح سے پریسٹ ہوتے ہیں کوئی تمہارے، ان کو اپنا، کوئی راہب ہوتے ہیں ان کو اپنا رب بنا لیتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت رب بناؤ اس کو، اپنے درہم و دینار کو۔ تو صحابہ نے کہا کہ سر جی وہ کیسے، ہم اس کو سامنے رکھ کے اس کے آگے سجدہ تو نہیں کرتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ نہیں کرنا، یعنی فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ مفہوم ہے سارا اس بات کا، اس حدیث کا، کہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے بات کہ تم اسے سامنے رکھ کے ضرور سجدہ ہی کرو گے تو تبھی تم اس کو رب مان رہے ہو، جب تمہاری اس میں تجارت کے اندر کوئی نقصان کی بات ہوتی ہے اور ادھر اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہوتا ہے تو تم کس کا حکم مانتے ہو؟ اس وقت کس کے آگے تم جھک جاتے ہو؟ اپنے انٹرسٹ کے آگے جھک جاتے ہو۔ یہ جو مشرک تھے، یہ 360 بت جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور وہ کیوں نہیں مانتے تھے ایک اللہ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اللہ تمہارا رب ہے اور وہ ایک ہے، واحد ہے، تو کیوں نہیں مانتے تھے؟ بیکاز 360 بتوں کا ریونیو جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا، ایک کا ریونیو اس کے مقابلے میں بہت کم ہوگا، تو وہ نہیں مانتے۔ یہ جب پھر انسان کی جب اپنی نفس کی خواہشات بھی کئی بار اس کا رب بن جاتی ہیں، اس کے دوست احباب بھی اس کے رب بن جاتے ہیں، رب بن جاتے ہیں، ان کو رب ماننے لگ جاتا ہے کیونکہ وہ ان کی ماننے لگ جاتا ہے، اپنے رب کی بات کو بھول جاتا ہے اور ان کی بات ماننے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہم یعنی یہ سارا میں نے آج آپ کو رب کا مطلب بتانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ مجھے اس میں کامیاب کرے کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں، اور اگر کوئی آپ کو اس میں کوئی کنفیوژن نظر آئے، دیکھیں میں آیتیں بتاتی ہوں، ساتھ ان کے نمبرز بتاتی ہوں۔ اب جو ڈکشنریز ہیں ان کے میں نام بتاتی ہوں کہ فلاں ڈکشنری میں سے میں نے دیکھا ہے۔ لسان العرب ہے، وہ اس کو انسائکلوپیڈیا ہی کہتے ہیں، وہ ایک یعنی کہ اتنی موٹی کتاب ہے ایک ایک لفظ کے لیے، تو وہ یعنی الف ہے تو اس کے لیے اتنی موٹی ایک کتاب ہے، پھر با ہے تو اس کے لیے اتنی، خا ہے تو اس طرح سے سارے ہر لفظوں کے لیے ایک ایک بک ہے اپنی، ٹھیک ہے نا۔
لیٹس سے کہ اگر ان کو وہ کیا جائے تو وہ کوئی کم از کم 1.5 فٹ، ہاں جی تقریباً 1.5 فٹ کی وہ ایک بڑی بک بنے گی، اگر وہ 1.5 فٹ وائڈ اور بک کا سائز جو نارمل بک کا ہوتا ہے وہ بنے گی، تو وہ ہوگی ہماری لسان العرب، تو وہ کافی یعنی اتھینٹک ہے۔ اس میں سے میں بتاتی ہوں، پھر میں آپ کو بتایا میں نے قاموس الوحید ہے اردو کی جو ڈکشنری ہے، اور وہ ہے مانز الفو کی انگلش، عربک ٹو انگلش ڈکشنری ہے۔ تو یہ ساری ڈکشنریز ہیں جن کے اندر سے میں بتاتی ہوں، اور کوشش تو یہی کرتی ہوں کہ سمجھ میں آ جائے۔ تو اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے، ٹو بی ماسٹر، ٹو بی لارڈ، possession ہے ٹو ہیو possession، ٹو ہیو authority، ٹو ریز، ٹو اون، ٹو بی دا اونر، فادر آف دا فیملی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری بات، یہ اگر انگریزی میں آپ کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے، آپ لوگوں کو تو ماشاء اللہ آئی گئی ہوگی، تو یہ بچوں کو انگریزی میں جلدی سمجھ آتی ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ ساری مثالیں بتا کے رب کا مطلب بتانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں بلی کا بچہ جو ہوتا ہے، اب وہ اس نے بھی آنکھ بھی نہیں کھولی ہوتی، آنکھیں اس کی کھلی نہیں ہوتی، بند ہوتی ہیں، لیکن وہ یوں 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 کر رہا ہوتا ہے، ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہ آخر ماں کے پاس پہنچ جاتا ہے، کہ وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ادھر میری خوراک ہے، ماں کے بیچ میں میری خوراک ہے، تو وہ فوراً ماں کا وہ نپل منہ میں ڈالتا ہے اور چوسنے لگ جاتا ہے۔ یہ جو عقل دی ہے نا، جو دینے والا ہے نا، یہ عقل دینے والا جس نے یہ انکلکیٹ کی ہے اس کے اندر، بلی کے بچے کے اندر، جس کی ابھی آنکھیں بھی نہیں کھلی ہوتی، کہ تمہیں خوراک کہاں سے ملے گی، وہ ہوتا ہے رب۔ وہ رب نے دی ہوتی ہے اس کو، یہ انسٹنکٹ جو ہے وہ اس رب نے دی ہوتی ہے، اور یہی انسٹنکٹ جو ہے ہمارے رب نے ہم سے ہمارے اندر ڈالی ہوئی ہے، الستو بربکم کا وعدہ لے کے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوتے تھے کہ بچہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس فطرت پر جو الستو بربکم کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انکلکیٹ کر دی ہوئی ہے ہمارے اندر، ٹھیک ہے جی۔ لیکن بعد میں پھر اس کے پیرنٹس اسے یہودی بنا لیتے ہیں یا عیسائی بنا لیتے ہیں، میننگ دیر بیک کہ کوئی بھی اپنا مذہب اس کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آج ہم نے رب کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، پر رب سبحان ہے، رب سبحان ہے، رب سبحان ہے، وہ ہم اس کا پوری طرح سے احاطہ اور فہم ہمیں آ تو نہیں سکتی، پر جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر تھینک یو سو مچ جی سننے کے لیے، اللہ حافظ۔